بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے، اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ اسباق میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا فضل فرمایا ہے، یعنی آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا ذکر ہوا تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس اللہ کے اس فضل سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو آپ کے قدموں سے لگے رہیں گے، آپ کے قدموں سے جو چمٹے رہیں گے، لگے رہیں گے، وابستہ رہیں گے، انہی پر خدا کا فضل، یعنی اللہ کا جو فضل حضور پر ہے اس کا حصہ اس کو بھی ملے گا جو آپ کے قدموں سے لگا رہے گا جی، اور جو آپ سے الگ ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا جی۔ حضور سے جو الگ ہو گیا وہ برباد ہو گیا، اور جو حضور سے مل گیا اس پر خدا کا فضل ہو گیا۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب و محبوب پر اللہ کا اپنا بہت بڑا فضل فرمایا ہے۔ آپ پر بہت بڑا فضل ہے، بلکہ دوسرے معنی میں اللہ کا فضل آپ ہی ہیں۔ خدا کا فضل کیا ہے بولے تو رسول اللہ کی ذات، خدا کی رحمت کیا ہے بولے تو رسول اللہ کی ذات، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے اعتبار سے جی۔ تو اب رب کا جو فضل حضور ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہے کوئی تو اس کو کیا چاہیے؟ حضور کے قریب، حضور کے قریب، حضور کا دیوانہ، حضور کا عاشق، حضور کا چہیتا پیارا بن کے گزر، آپ سے لگ کر رہے، جو جتنا آپ سے لگتا ہے اتنا کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو جتنا دور ہو جاتا ہے اتنا ہلاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اوپر سے جو سبق چلا ہے اس میں سے ایک بات جو چلی طعمہ کی، جس نے چوری کی تھی اور اپنے چوری کو کسی یہودی کے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو بچانا چاہتا، وہ جو واقعہ سنے ہیں آپ،
तब वो तोमा के वाक़ये की तरफ फिर यहाँ आकर के मुफस्सिरीन इशारा दे रहे हैं कि तोमा जब झूठा साबित हो गया, यहूदी बरी हो गया, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, फैसला यहूदी के हक में दे दिया कि ये चोर नहीं है, इससे ये गुनाह नहीं हुआ। अब गुनाहगार कौन है? तोमा है जो बज़ाहिर मुसलमान है। तब उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नाफिज फरमा दिया कि तोमा के इस्लाम के कानून के मुताबिक, शरीयत के कानून के मुताबिक क्या सजा दी जाए, उसके हाथ काट दिए। ये सजा है इस्लाम की, हाथ काट दिए जाए। चुनाचे वो हुक्म दे दिए, यहूदी को बरी कर दिए। तो अब ये खिलाफ हो गया। कौन खिलाफ हो गया? तोमा और उसके हवारीन, उसके हिमायती, सब इसके खिलाफ हो गए, इस फैसले के खिलाफ हो गए। और वहां से वो भाग निकला, मक्के में आ गया और मक्के के काफिरों के साथ मिल गया। इस्लाम दुश्मन और रसूल दुश्मन जो लोग थे उनके साथ मिल गया और ये खुद भी काफिर हो गया। और इस्लाम लाने से पहले अगर कुफ्र करता है तो वो काफिर होता है। जी, इस्लाम लाने से पहले अगर कुफ्र करता है तो उसको क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। शिर्क करता है तो मुशरिक कहते हैं। इस्लाम लाने के बाद जाहिर में मुसलमान होता है और अंदर से कुफ्र करता है तो उसे क्या कहते हैं? मुनाफिक कहते हैं। और जो इस्लाम लाने के बाद हर तरीके से फिर पलट जाता है, जाहिर से भी बातिन से भी जब पलट जाता है तो उसको कहते हैं मुर्तद। उसको क्या कहते हैं? मुर्तद। आप बैत में भी ये करते हैं, मैं तौबा करता हूं हर तरह के शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से, इर्तिदाद से, बिदअत से, समझे? तो क्या हो जाता है? मुर्तद। अब मुर्तद की सजा क्या है? जो इस्लाम नहीं लाया वो काफिर है, उसका कोई अमल कबूल नहीं है, मरने के बाद उसके लिए जहन्नुम है। मुनाफिक की सजा क्या है? कि अजाब अलीम है, दर्दनाक अजाब, डुबा डुबा के मारना है उसको। अब मुर्तद की सजा क्या है? जो इस्लाम लाने के बाद फिर पलट जाता है, उसकी सजा क्या है? पहाड़ की बुलंदी पर ले जाना, वहां से नीचे खींचना रस्सा बांध करके। एक सजा ये है, जो लूथी की भी यही सजा है। और दूसरी सजा क्या है? उसका कत्ल कर दिया जाए। मुर्तद की सजा क्या है? अगर इस्लामी हुकूमत है तो उसकी सजा क्या है? उसको कत्ल कर दिया जाए। हक आ जाने के बाद पलट जाने की सजा उसका कत्ल है। अब ये तोमा और उसके हिमायती महज इस बात पर कि तोमा के हक में क्या फैसला हुआ, उसके हाथ काट दिए जाएं, इसलिए कि उस चोरी उसकी साबित हो गई, उस पर चोरी साबित हो गई, लिहाजा उसको हाथ काट दिए जाएं। इस सजा के सुनने के बाद वो और उसके हवारीन हिमायती मदीने से निकल गए और कहाँ पहुंच गए? मक्के में आए और उन लोगों के साथ मिल गए जो वहाँ के इस्लाम दुश्मन, रसूल दुश्मन, मुसलमान दुश्मन जो लोग थे, उन लोगों से मिलकर फिर उसी मजहब में चले गए। तो अल्लाह उसका बयान कुरान कर रहा है, आयत नाजिल हो रही है कि रसूल से जो लग गए वो कामयाब हो गए, और जो रसूल से दूर हो गए उनकी ना दुनिया बनी ना आखिरत। दुनिया तो यूं ही तबाह हो गई और ईमान की जो दौलत थी वो दौलत भी उनकी खत्म हो गई। तो ये बात इस आयत शरीफा में बताई जा रही है कि कुफ्र और शिर्क के हालत में मुब्तला हो गया और उसी हालत में उसकी मौत आ गई। जी, मदीने से भागा था जी,
تو اس وقت قانون اسلام کے خلاف خیال لے کر کے بھاگا تھا اور مکہ پہنچ کر مشرکوں کے ساتھ ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی۔ تو کیا مطلب ہوا کہ وہ مرتد ہوا اور کافر مرا۔ سرکار مدینے میں ہیں، مدینہ چھوڑ کر کے آ گیا، تو جو حضور کے قدموں سے دور ہو جاتا ہے اس کی موت بھی کفر کی حالت میں۔ نہیں سمجھ میں بات آپ کی؟ یاد رکھیے، اس تفسیر میں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کا، محبوب کا آستانہ اپنے فضل و رحمت کا مرکز بنایا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم، رحمت و عنایت کا مرکز آستانہ مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ مرکز۔ جیسے پانی کا مرکز سمندر ہے جی، مکان کا مرکز بنیاد ہے، مکان کا مرکز بنیاد ہے، پانی کا مرکز سمندر ہے، اور کھیت اور باغ جو ہے دانے اور پھل کا مرکز ہے۔ تو دانا اور پھل کہاں سے ملتا ہے؟ باغ، کھیت اور باغ سے ملتا ہے۔ پانی کہاں سے ملتا ہے؟ سمندر سے ملتا ہے جی۔ مکان کس پر قائم ہوتا ہے؟ بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا جو فضل اور رحمت ہے وہ کہاں ملتی ہے؟ آستانہ مصطفیٰ۔ وہ کہاں نصیب ہوتی ہے؟ آستانہ مصطفیٰ۔ جہاں رسول کے آستانے پر پہنچ گئے وہاں کیا مل گئی؟ خدا کی رحمت بھی مل گئی، خدا کا فضل بھی مل گئی۔ اب آستانہ اب سمندر ہے، وہاں سے پانی کا وہ مرکز ہے، مگر نالیوں کے ذریعے، پائپ کے ذریعے اور ذرائع سے سمندر کا پانی پھیلایا جاتا ہے جی۔ تو وہ بھی جو ہے سمندر ہی کا پانی ہے، وہ بھی سمندر ہی کا پانی ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کے جو آستانے ہیں وہ آستانے جو ہے آستانے مصطفیٰ سے پھیلے۔ جو اللہ والوں کے آستانے پر پہنچ گیا اس کو آستانہ محمدی مل گیا، اور جس کو آستانہ محمدی مل گیا اس کو آستانہ سمجھے، اس کو فضل و رحمت خدا بندی کا مرکز حاصل۔ جن کو یہ نہیں ملا وہ خدا کا فضل، خدا کی رحمت ڈھونڈتے رہیں گے، سمجھے، ان کو وہ ملنے والی نہیں ہے۔ اس آیت سے بتایا جا رہا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، اچھا، بارگاہ نبوی سے فیض لینا، فضل و رحمت کا مرکز بارگاہ نبوی جی۔ اب یہاں سے کس کو فیض ملتا ہے؟ فیض کا مرکز یہ ہے فیض لینا، کنویں سے پانی لینا، کنویں میں پانی ہے، پانی لینا تو کیا چاہیے؟ پرانے زمانے کی بات اگر کریں گے تو رسا اور ڈول چاہیے جی، رسا اور ڈول چاہیے۔ اس کے بغیر کنویں کا پانی نہیں لے سکتے۔ اگر آج کے جدید ترقیات کو لیں گے تو آپ مشن لگائیں گے، بجلی کا پاور، آپ بجلی لیں گے، پائپ لگائیں گے، تو ذرائع ہے نا، تو بغیر ذریعے کے کنویں کا پانی آپ کو ملے گا نہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کے آستانے سے اگر فیض لینا ہے سب کو ملتا نہیں ہے۔ وہ کنویں کا پانی وہی لیتا ہے جس کے پاس رسی اور ڈول اور سمجھے گھڑا ہو۔ ایسے ہی
मुस्तफ़ा के दरबार से फैज, आपकी रहमत और फजल का जो फैज है उसी को मिलता है जिसके पास अकीदा दुरुस्त हो, अकीदत सलामत हो और हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला। क्या दुरुस्त होना पहले? अब खुली हुई बात है, किसी से कुछ नहीं मिलता, रसूलुल्लाह भी कुछ नहीं देते मादल, ऐसी बातें करने वाले बिल्कुल। अब वो अपनी जगह अपने हक में बराबर बोल रहे हैं, इसलिए कि रसूलुल्लाह देते हैं, ये अकीदा उनको नहीं है। समझे? रसूलुल्लाह उनको देते हैं, ये अकीदा उनको नहीं है। वो अकीदा नहीं है तो रसूलुल्लाह से मिलता नहीं। तीन चीजें होना, रसूलुल्लाह से लेना है तो क्या होना? पहले अकीदा, फिर अकीदत, फिर आपकी पैरवी, आपकी सुन्नतों पर अमल। ये तीनों चीजें अगर हैं तो आस्ताना मोहम्मदी से आपको सब कुछ मिलेगा। जी, अब एक मिसाल से आप आसानी से समझ सकेंगे। तबीयत बिगड़ गई, तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए। अब जब बीमार हो गए तो कहां जाना है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जब जाते हैं आप तो इस बात को मानकर जानकर जाते हैं कि नहीं है कि डॉक्टर ये डॉक्टर हमारा इलाज करेगा, इस यकीन के साथ जाते हैं ना। और जब डॉक्टर से आप दवा लेते हैं तो इस बात के यकीन के साथ दवा लेते हैं कि इसकी दवा के इस्तेमाल से मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। जी, और फिर डॉक्टर जो बातें बता रहा है उन बातों पर अमल करेंगे ना। ये तीनों चीजें जब जमा हुई तब ना जाके आपका इलाज हुआ। पहले तो आपने डॉक्टर माना नहीं तो जाएंगे नहीं, डॉक्टर तो मान लिया, उसकी दवा पर यकीन नहीं तो दवा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी, तो तब भी क्या नहीं होगा? इलाज नहीं होगा। डॉक्टर के पास गए, दवा भी ले लिए, इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसने कहा ये परहेज करना चाहिए, इन चीजों का, इन बातों का परहेज करना चाहिए। परहेज नहीं कर रहे हैं। बाद लोगों को आदत है, शुगर खा लेंगे, एक टेबलेट खा लिए तो हो गया। किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ दवा से नहीं है, परहेज से। समझे? टाइफाइड हो गई, 2 इंजेक्शन ले लेंगे, इधर एक इधर एक, क्या मिले वो खाते रहे। जी, इलाज होगा उससे? तो 3 बातें आ गई, नहीं आ गई? डॉक्टर के डॉक्टरी पर यकीन, उसकी दवा पर यकीन, उसके बताए हुए परहेज पर अमल, तब ना जाकर डॉक्टर से पैदा होगा। बिला तजबीह और तमसील, नबी से हो या वली से, अगर फैज लेना है, उस चौखट से फायदा हासिल करना है तो पहले ये यकीन करके जाओ कि अल्लाह का महबूब है। जी, फिर उसके बाद जो भी उससे ले रहे हैं इस अकीदत के साथ लो कि ये इनका बताया हुआ इलाज मेरे लिए मुफीद है। अब ये सुन्नतों पर अमल करना क्या है? परहेज। मैं जो बोल रहा हूं उस पर चलो, मैं जो बता रहा हूं उस पर चलो। डॉक्टर कहता है ना, ऐसे ही नबी जो बता रहे हैं उस पर चलो, सूफिया जो बता रहे हैं वो चलो, पीर जो बता रहा है उस पर चलो। समझे? जैसा बीमार है वैसा परहेज, जैसा बीमार है वैसा परहेज। बात दवाएं ऐसी हैं कि लाइफ लॉन्ग लेना है, बात दवाएं ऐसी हैं जो लाइफ लॉन्ग लेना है। क्यों लाइफ लॉन्ग लेना है? इसलिए कि लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लेंगे तो
لانگ لائف. کچھ دوائیں ایسی ہیں کہتا 5 دن کی کھاؤ اس کے بعد چھوڑ دو. جی وہ وہاں کی بیماری ہو گئی, وہ 5 دن 10 دن کا کورس ہوا چھوڑ دیے, مگر یہ پوری زندگی بھر کا کورس چلتے رہنا. ایسے ہی نبی کی ذات سے فیض لینا ہے یا ولی کی ذات سے فیض لینا ہے یا شیخ محترم سے فیض لینا ہے, وہ جو بتاتے ہیں اس پر چلنا ہوگا, تب جا کر کے یہ چیزیں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا, اپنے رحمت کا, اپنے کرم کا, اپنی عنایتوں کا مرکز رکھا ہے. میرے فضل کا مرکز آستانہ محمدی ہے, میرے کرم کا مرکز آستانہ مصطفیٰ ہے. جو کچھ لینا ادھر جا کے لو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ, رسول جو تم کو دیتے ہیں وہ لے لو اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. سمجھے؟ شریعت اللہ کے حکم کا نام نہیں ہے, سمجھے, نبی کے طریقے کا نام شریعت. کس کا نام ہے؟ نبی کے طریقے کا نام شریعت. تو معلوم ہوا کتنی چیزیں چاہیے بارگاہ نبوی سے لینے کے لیے. کیا کیا؟ عقیدہ, عقیدت اور سنت کی عمل پیرائی. سمجھے؟ عقیدہ اور عقیدت. عقیدہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے, بہت کچھ. بہت کچھ کا لفظ بھی یہاں چھوٹا ہو جاتا ہے, سب کچھ نوازا ہے, سب کچھ آپ کو دے دیا. اس بات کا کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ. اس کے بعد عقیدت کیسی؟ آپ سے جو مانگوں گا وہ آپ دے دیں گے, شفاعت مانگوں گا تو شفاعت دے دیں گے, رحمت مانگوں گا تو رحمت دے دیں گے, علم مانگوں گا تو علم دے دیں گے, کرم مانگوں گا تو کرم دے دیں گے, جو کچھ میں مانگوں گا وہ آپ دے دیں گے. یہ یقین, عقیدت یہ ہونا چاہیے. یہ ہے کیا ان کے پاس؟ یہ ان کے پاس کیا اللہ سے مانگ لینا؟ یہ رسول اللہ دیکھو نہیں ہے نا, معاذ اللہ, ایسا نہیں. میں جو مانگوں گا وہ رسول اللہ دیں گے. اور یاد رکھنا, جب کسی سے کچھ لینا ہے تو اس کی اطاعت کرنا, اسے خوش کرنا. نبی کے سنتوں پر عمل کریں گے تو نبی خوش ہو جائیں گے. یہ میرا دیوانہ ہے, یہ میرا دیوانہ ہے, یہ میرے اداؤں پر عمل کرنے والا ہے, یہ میری باتوں پر چلنے والا ہے, لہذا یہ جو مانگتا ہے دے دیا جائے, جو مانگتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو عقیدت, عقیدہ اور اتباع سنت کا ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ برتن ہونا چاہیے. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ کان فضل اللہ علیک عظیما, اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے فضل عظیم عطا فرمایا, فضل عظیم عطا فرمایا. سب کو آپ جو کچھ کے ہے اللہ کے نے آپ کو عطا فرما دیا ہے. یاد رکھیے, ایمان کے عقائد میں سے عقائد ایمانی, سمجھے, عقائد ایمانی جو ہیں ان میں سے نبوت پر عقیدہ رکھنا, نبی رسول ہونے پر عقیدہ رکھنا, یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت کے لیے جڑ کا ہونا ضروری ہے. اگر جڑ نہ ہو تو درخت بیکار ہے, نہ پھل دے گا, نہ پھول دے گا, نہ پتے دے گا, نہ سایہ دے گا, کچھ نہیں دے گا. جڑ اگر تر و تازہ ہے تو آپ اس سے بہت کچھ لے سکتے ہیں. سمجھے؟ تو نبوت پر عقیدہ جڑ کی طرح ہے. اگر ہمارا ایمان آپ کے نبی ہونے پر ہے تو نبی کے نبوت کے درخت میں جو کچھ ہے وہ سب ہمیں ملتا ہے. جس کا تعلق جڑ سے ہو جائے, سمجھے, اس سے جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے قریب رہنے والے کو.
مرحمت ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آیا؟ یاد رکھیے نبی کی مخالفت کرنا ایمان کو بیکار کر دیتا ہے. اس مومن کا کوئی اعتبار، اس آدمی کا کوئی اعتبار. شیطان جس کو شیطان کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ سارے عقیدے خدا ایک ہے مانتا تھا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہتا تھا، اسی کو سجدہ کرنا چاہیے، غیر کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. چاہیے کی بات نہیں بولتا تھا، عملی طور پر بتاتا تھا ہر جگہ. اب مخالفت کس کی کرنے لگا؟ وہ مخالفت کس کی کرنے لگا؟ آدم کو ہٹا ڈالو. آدم کے اندر کیا ہے؟ نبوت. تو نبوت کے خلاف ہو گیا. وہ کس کے خلاف ہوا؟ نبی کے خلاف ہوا. چاہے تکبر سے ہوا یا سمجھے عجب سے ہوا، اپنی بڑائی مارتا ہوا، وہ ہوا جو کچھ کے ہوا، مگر مخالف کس کا ہوا؟ وہ نبی کا. نبی کا مخالف ہوتے ہی رب نے کہا جب اس کا مخالف ہے تو مجھے مان کر تو کیا کرے گا؟ تیرا مجھ کو ماننے کا میں محتاج نہیں ہوں. تو مانا بھی تو میں الہ ہوں، تو نہ مانا بھی تو میں الہ ہوں. تو مجھے خدا کہے گا بھی تو میں خدا ہوں، نہیں کہے گا بھی تو میں خدا ہوں. ان کو چھوڑ کر مجھے مانتا ہے تو نہیں بیکار. جی ان سے ہو کر آتا ہے تو میں تجھے مقبول کر دیتا ہوں. تو نبی سے ہو کر خدا والا جو ہوتا ہے وہ مقبول ہے. نبی سے ہٹ کر جو خدا والا بننے کے لیے بھی آتا ہے تو وہ مردود، وہ رجیم، وہ شیطان. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو دیکھیے اس آیت شریفہ میں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے. یعنی مشوروں کی بات یہاں کی جا رہی ہے. مشورے کیا ہے؟ مشورے. حضور کی بارگاہ میں آ کر بھی غلط مشورے دے دیتے تھے اور کہتے کہ ہم جو بول رہے ہیں اسے سننا چاہیے، ہمارے مشورے نہیں لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک کا مشورہ قابل قبول نہیں ہے. ہر ایک کا مشورہ قابل قبول نہیں ہے مگر مشورہ اچھی چیز ہے. اچھے لوگ مشورہ دے رہے ہیں، اچھا مشورہ دے رہے ہیں تو لینا چاہیے. تو مشورے جو ہیں، مشاورہ جس کو کہتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے اگر اچھے ہوں تو. ان میں سے مشورے 3 قسم کے ہیں. ایک جائز، ایک مشورہ جائز، ایک مشورہ ثواب اور ایک مشورہ حرام. دنیاوی کاموں میں مشورہ لینا جائز. جیسے میں ایک مکان لے رہا ہوں، آپ کا کیا مشورہ؟ میں ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے دکان ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ایک گھر بنانا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ کے تجربے کیا کہتے ہیں؟ ایسا دنیاوی معاملات میں مشورے آپس میں لینا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. جی. اور خدمت دین، مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے کام کے لیے مشورے. اب مسلمانوں کو کیسے سدھار لانا، غریبوں کا کام کیسے کرنا، یتیموں کی داد رسی کیسے کرنا، آپس میں سب مل کر ایک کو کیسے کھڑا کرنا، اس قسم کے مشورے لینے کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے. یہ کیا ہے؟
ثواب کا کام. ایسے جگہوں پر جانا چاہیے, ایسے موقع مل گئے تو اچھے مشورے دینا چاہیے. اور کچھ مشورے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, جی شریعت کے خلاف. مدرسوں کو کیسے بند کر دینا, ایسے یعنی دین کو کیسے نقصان پہنچانا, ایسے آپس میں مشورے کرنا یہ حرام ہے. بولیے جائز مشورے کون سے ہیں؟ دنیاوی کاروبار کی نسبت سے مشورے لینا یہ جائز ہے, لے سکتے, فرض میں داخل نہیں, لے سکتے. اچھے آدمی سے مشورہ کر سکتے, تجربہ کار آدمی سے مشورہ لیا جا سکتا ہے. اور پھر دین اور مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے کام کے لیے مشورے لینا ثواب ہے, ثواب. دین کو نقصان پہنچانے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپس میں مشورے کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم, یعنی ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں ہے. یہ کفار, یہ منافقین جو آپس میں مشورہ کرتے ہیں, نہ یہ ثواب کے کام کرنے کے لیے مشورہ کرتے ہیں, بلکہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے کام سے مشورہ کرتے ہیں. جیسے توما کے ساتھ آ گئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دینا چاہیے, ان کو یہ کر دینا چاہیے, ایسی قسم کی باتیں لا کر کے. جی ایک کعب بن احبار غالباً ایک صحابی تھے, بہت بڑے رئیس تھے مکے کے, عرب کے. ان کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا. ان کی بیٹی سے چوری, انہوں نے کیا کر دیا؟ چوری. کون؟ اس صحابی کے بیٹی سے چوری. مگر وہ بڑے مالدار تھے. وہ صحابی حضرت کعب غالباً ہے, بہت بڑے صحابی, مالدار تھے اور بڑی عزت والے بھی تھے. ایسا حرکت یہ بچی سے ہو گئی. اب اسلام لا چکے ہیں, فیصلہ تو حضور کے دربار میں گیا. اب حکم صادر کر دیں حضور, اس سے پہلے آپس میں مشورہ کر لیے کہ چلو جائیں گے اور جا کر کے حضور سے یہ کہہ دیں گے کہ ان کی عزت کا مسئلہ ہے, ان کے قبیلے کا مسئلہ ہے اور ان کے نام کا مسئلہ ہے. غلطی ہو گئی ہے بچی سے, کچھ اسلام کے واسطے مال پانی ان سے جرمانے کے طور پر لے کر انہیں معاف کر دیا جائے. یہ مشورہ لے کر حضور کے دربار میں کچھ صحابہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں یہ بات رکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آنکھیں سرخ ہو گئی. فرمایا کہ اللہ کے حکم کے معاملے میں تم اپنا مشورہ لاتے ہو اور مکے کے رئیس آدمی کی سفارش لاتے ہو, مشورہ یہ پیش کرتے ہو. سنو, وہ تو فاطمہ بنت حجش, بنت حجش, فاطمہ بنت حجش تھیں. ان کے لیے یہ مشورہ لائے ہو. سنو, اگر اس فاطمہ کے بجائے فاطمہ بنت محمد سے ایسا ہوتا تو اس کے حق میں بھی یہی فیصلہ کرو. رعایت نہیں, کوئی رعایت. تو مشورے لینا اچھی چیز ہے, مگر ہر ایک کا مشورہ جو ہے وہ قبول کر لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے, یہ کوئی ضروری ہے. وہ کرنے والا غور و فکر کے ساتھ کرے, تدبر کے ساتھ کرے, مشورے کو تولے اور اس کے نتیجے کو سامنے رکھ کر فیصلہ لے. اسی لیے فرمایا ہر مشورہ جو ہے وہ بھلائی نہیں رکھتا ہے, مگر وہ مشورہ جو نیک کام کے لیے دیا جائے, جیسا قرآن کہہ رہا ہے
وہ مشورہ جو نیک کام کے لیے دیا جائے، یعنی نیکی اور لوگوں میں اچھی بات، اور آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، ایسے ٹکراؤ کے موقع پر ان میں ملاپ کے لیے کوئی مشورہ دے تو یہ ایسے مشورے بہت ہی اچھے ہیں۔ یعنی اکثر مشورے صحیح نہیں ہوتے، سمجھے، وہ مشورے جو نیک کام کرنے کے لیے، دین کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں میں آپس میں صلح صفائی کرنے کے لیے جو مشورے دیے جاتے ہیں وہ بہتر مشورے ہوتے ہیں، یہی ہے۔ اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے، ابھی مشورہ دینا، مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہے، ایک ہو جائے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، ملاپ ہو جائے، ایسا مشورہ دے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو صحیح معنی میں مسلمان ہے لڑ رہا ہے، اس کو ملا دیں گے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، سمجھے؟ نہیں سمجھ ماری بات یہ ہے کہ دو بھائی لڑ رہے ہیں، ادھر ایک آدیچہ ادھر ایک آدیچہ، ادھر ایک ناشتہ ادھر ایک ناشتہ، کیا بولے تمہارے متعلق؟ میں بھی اچھا جواب دیا، دیکھو ہاں کیا کیا بولے جی، پورا سنا دیا، چائے پی لیا، ناشتہ کر لیا، نکل گیا، پھر دوپہر کو نہیں ملے، صبح ملا تھا بھی تمہارا دوست تھے، خوب سنائی ہوں تمہارے بارے میں، ذرا بولیا، چھوڑیا نہیں بھائی، کیا کیا بولیا، کچھ اور مرچ مسالہ لگا کے بول کر یہاں کھانا کھا لیا، سمجھے؟ اس کو فوٹ لائری بولتے ہیں، فوٹ لائری بولتے اس کو، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر لگانے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ وہی قرآن کہتا ہے کہ ہم جو رسول کا خلاف کرے، بعد اس کے حق راستہ اس پر کھل چکا، مسلمانوں کو کی راہ سے اپنی راہ الگ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے، اس کے لیے برا ٹھکانہ وہی ہے۔ تو کون سا مشورہ اچھا ہے؟ جو صلح صفائی کا ہو، ملاپ کا ہو، میاں بیوی جھگڑ لیے، سمجھے، اس میں تیل ڈال کر آگ لگانا نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے اس میں صلح کرنا، سمجھے؟ اللہ تعالی کو سخت پسند ہے وہ کام جو میاں بیوی کو دور کر دیتے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جدا کر دیتے ہوں، ایسے کام اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک ہو کے رہیں۔ یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو نمازوں سے افضل، روزوں سے افضل، صدقات سے افضل ہو، ایسا عمل تمہیں میں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے جو صدقے سے بھی افضل ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو لڑے ہوئے مسلمانوں کو ملا دینا یہ سب سے بڑا افضل عمل ہے۔ آپ ملا نہیں سکتے تو جدا بھی مت کرائیے، آپ اس سے نیوٹرل ہو جائیے، ہٹ جائیے، آپ میں وہ طاقت نہیں ہے تو ادھر مت جائیے، بلا وجہ اس میں انوالو ہو کر آپس میں ٹکراؤ مت پیدا کروائیے، یہ ہے تعلیمات اسلامیہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے۔ پھر ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملانے کا ثواب کیا؟ صدقے سے بڑھ کر، نماز سے بڑھ کر، روزے، کون سی نماز؟ نفل،
ہاں فرض نماز چھوڑ کے کم، یہ نفل روزے، نفل صدقات، نفل نمازوں سے بڑھ کر یہ کام ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں مسلمانوں کو لڑانا، جو لڑاتا ہے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے، وہ دین سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس طرح سے سر کے بال نکل جاتے ہیں، اس کے پاس سے دین نہیں رہتا۔ جی تو لڑانا اللہ کو پسندیدہ عمل ہے نا، رسول اللہ کو لڑانا اچھا کام نہیں ہے۔ اچھا کام کون سا ہے؟ ملان، صلح کرانا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں 3 موقع ایسے ہیں جس میں گزرے ہوئے واقعے کو توڑ کے پیش کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3 موقع ایسے ہیں جس میں جھوٹ بولنا کی اجازت دی گئی ہے، کہتے ہیں جی یہ حدیث میں ہے، مگر علماء اہل سنت بڑا احتیاط سے لفظ جھوٹ وہاں نہیں لائیں، لفظ ہی ایسا ہے جس میں کراہت ہے، تو علماء اہل سنت نے لفظ جھوٹ نہیں لائے۔ جو واقعہ ہو چکا ہے اس واقعے کو چھپانا، 3 موقع پر جو واقعہ ہو چکا ہے اس واقعے کو چھپا دینا، یہ غلط نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ کن 3 موقعوں پر؟ جنگ و جہاد کے موقع پر، جنگ و جہاد کے موقع پر، مسلمان آپس میں لڑتے ہوں ایسے موقع پر، سمجھے؟ اور تیسرا میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہوں، ایسے میں میاں بیوی کو ملانے کے لیے واقعی بیوی نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس کے بیان کرنے سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، تو ایسی بات کو چھپا دینا چاہیے۔ شوہر نے سسرال کو ایسی گندی گالی دی، اس کو بیان کر دیے، تو پھر کبھی ملنے والے نہیں ہیں، سمجھے؟ میں کہا ہے سو بات بول دوں، دیکھو بھی میں جھوٹ گٹ بولتا نہیں، تو ہے سو بات کیا بولتا انہیں جوائیاں نہیں نے کیا بولے معلوم، ساس کو بولا ہوگا، کیا ہے بولا ہی ہوگا، مگر ایسے موقع پر دیکھو میں سچ بات بولتا ہوں بھی بولنا نہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں بول کر بھی نہیں بولنا، وہ بات کا ذکر ہی نہیں کرنا۔ میں سنیا نا تمہارے سامنے ایسا بولے کہتے نا صحیح کیا ہو بھی سچی سے وہ نہیں بولنا، ایسا نہیں بولنا، سمجھے؟ نہیں وہ کون بولے سو آپ کو ایسا نہیں، وہ بات دوسری مثال دے کر انہوں بولے کچھ ایسا ٹال کر کے نکل جانا جس سے میاں بیوی آپس میں ایک ہو جائے۔ جی ہاں بڑے مزہ لیتے ہیں لوگ، جھگڑوں کے معاملے میں مزے بہت، کھانے چھوڑ ڈالتی، پانی چھوڑ ڈالتی، رات کے نیند چھوڑ، بہت کنٹرول میں رہے، سمجھے؟ یاد رکھیے ہر نیکی ثواب چاہیے، نیکی کا ہونا ہے تو نیکی کے اس نیکی میں جان ہونا، سمجھے؟ بادام کا مغز اگر نہیں ہے تو چھلکا لے کر کیا کریں گے؟ چھلکے سے دھوکا کھا جاتا ہے نا آدمی، کب اسے بادام بولے گا؟ جبکہ اس میں مغز ہو۔ جی مغز اگر ہے تو بادام مانیں گے، نہیں تو چھلکا ویسٹ ہے۔ ایسے ہی وہ نیکی ویسٹ ہے جس نیکی میں اخلاص نہ ہو، آپس میں دوسرے کو ملانے اخلاص ہو جائے، اچھی بات بولنے میں اخلاص ہو جائے، یہ تمام چیزیں آ جائیں۔ یاد رکھ لینا اگر